آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے نماز کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ وہ نماز جو ہر مسلمان مرد عورت پہ فرض ہے اور اسلام میں 5 فرضوں میں سے ایک فرض نماز بھی ہے۔ اسی لیے نماز کا صحیح طریقہ کیا ہے، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور دنیا میں ہر مسلمان مرد عورت پہ نماز فرض ہے۔ اور یہ قرآن و حدیث میں بھی آیا ہے، جو مسلمان نماز نہیں پڑھتا ہے وہ اللہ کی نعمتوں سے خالی ہے، اور ایسے لوگوں کو دین سے کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ اسی لیے اگر آپ واقعی میں مسلمان ہیں تو نماز ضرور پڑھا کریں۔ لیکن اس دنیا میں بہت سے ایسے بھی لوگ ہیں جن کو نماز پڑھنا نہیں آتا ہے، یعنی انہیں نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں پتہ ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو وہی طریقہ بتائیں گے۔ نماز کی نیت کیسے کرنا ہے، نماز میں کیا پڑھنا ہے، یہ ساری چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے۔ بس آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو پورا دیکھیں، اور اس ویڈیو کو اور بھی لوگوں کے پاس شیئر کر دیں تاکہ یہ ویڈیو اور بھی لوگوں کے پاس پہنچ جائے۔ چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم جانتے ہیں نماز کیا ہے۔ نماز یہ اردو شبد ہے، لیکن اسے عربی میں صلاۃ کہا جاتا ہے، اور یہ قرآن مجید میں بہت بار آیا ہے۔ دنیا کا ہر وہ آدمی جو کلمہ پڑھتا ہے، اگر ان کی عمر 7 سال سے زیادہ ہے تو نماز ایسے انسان پہ فرض ہے۔ دنیا کا کوئی بھی مسلمان نماز کو اگر جان بوجھ کے چھوڑتا ہے یا دنیا کے کوئی کام کے لیے چھوڑتا ہے تو وہ بہت بڑا گنہگار ہے۔ اور میں آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں، نماز کا طریقہ بہت ہی آسان ہے، کیونکہ نماز یا تو 2 رکعت کی ہوتی ہے یا 3 یا پھر 4 رکعت کی ہوتی ہے۔ ایک رکعت میں ایک قیام ہوتا ہے۔ بہت ہی دھیان سے سنیے گا، آپ کی آنے والی زندگی میں بہت کام آئے گا۔ ایک رکعت میں ایک قیام ہوتا ہے۔ قیام کا مطلب کھڑا ہونا ہوتا ہے۔ ایک رکعت میں ایک قیام، ایک رکوع اور 2 سجدے ہوتے ہیں۔ بہت ہی آسان بھاشا میں سمجھا رہا ہوں۔ نماز کا طریقہ کچھ اس طرح ہے، جو کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم آپ کو بتاتے چلتے ہیں۔ نماز کے لیے سب سے پہلے آپ کھڑے ہو جائیں اور اپنا چہرہ قبلہ کی طرف کر لیجئے، اور نماز کے ارادے سے، نماز کی نیت سے اللہ اکبر کہتا ہوا اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر باندھ لے۔ ارادہ اسی کو کہا جاتا ہے جو انسان نیت کرتا ہے، اور نیت کا مطلب انسان سچے دل سے ارادہ کرے کہ آپ کیا کرنے والے ہیں، کون سی نماز پڑھنے والے ہیں، وہ آپ کے دل میں ارادہ ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہاتھ باندھنے کے بعد ثنا پڑھیں۔ ثنا کے بہت سارے اقسام ہیں، آپ کو جو بھی ثنا یاد ہو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ زیادہ مشہور و معروف ثنا وہی ہے جس کو اکثر لوگ نماز میں پڑھتے ہیں۔ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ ثنا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اس کے بعد آپ تعوذ و تسمیہ پڑھیں، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد آپ سورہ فاتحہ پڑھیں۔ سورہ فاتحہ الحمدللہ کو کہا جاتا ہے۔ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس کے بعد کوئی ایک چھوٹی یا بڑی سورت پڑھیں، جو بھی آپ کو یاد ہو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک چھوٹی سورت میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس بات کو آپ یاد رکھیں، سورہ فاتحہ ہر نماز میں، ہر رکعت میں سب سے پہلے پڑھی جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ کوئی سورت ملا سکتے ہیں، یعنی اس کے بعد کوئی سورت پڑھ سکتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہتا ہوا آپ رکوع میں چلے جائیں، اور رکوع میں جانے کے بعد اللہ کی تسبیح بیان کریں۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ یا 21 مرتبہ یا اس سے زیادہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتا ہوا آپ رکوع سے کھڑے ہو جائیں۔ کھڑے ہونے کے بعد ربنا ولک الحمد کہنا ہے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں چلے جائیں۔ اس کے بعد اللہ کی تسبیح بیان کرنا ہے۔ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ
یا 11 مرتبہ یا 21 مرتبہ یا اس سے زیادہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے سے سر اٹھا کر بیٹھ جانا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں چلے جانا ہے اور پھر سے اللہ کی تسبیح بیان کرنا ہے۔ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ میں نے آپ کو شروع میں ہی بتایا تھا کہ ایک رکعت میں ایک قیام، ایک رکوع اور 2 سجدے ہوتے ہیں، تو آپ 2 سجدے کریں گے۔ اس کے بعد اگر آپ 2 رکعت کی نماز پڑھ رہے ہیں تو دوسری رکعت کے لیے اللہ اکبر کہتا ہوا کھڑے ہو جانا ہے۔ اب پھر سے وہی کام کرنا ہے جو آپ نے پہلی رکعت میں کیا ہے، یعنی دوبارہ سے آپ کو وہی پڑھنا ہے جو آپ نے پہلی رکعت میں پڑھا ہے۔ بس فرق اتنا ہے، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد جو سورت آپ نے ملایا تھا، یعنی جو سورت آپ نے پڑھی تھی، دوسری رکعت میں وہ سورت نہیں پڑھنا ہے بلکہ دوسرا سورہ پڑھنا ہے۔ اسی طریقے سے آپ 2 رکعت یا 3 رکعت یا 4 رکعت نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ 2 رکعت کی نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو تشہد میں بیٹھ جانا ہے، یعنی نماز کے لیے جس طرح سے بیٹھا جاتا ہے بالکل ویسا ہی آپ کو بیٹھنا ہے۔ تشہد میں بیٹھنے کے بعد آپ کو تحیات پڑھنا ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ اس کے بعد آپ کو درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد آپ کو دعائے معصورہ پڑھنا ہے۔ اللہم اغفر لی ولی والدی ولی من توالدا ولی جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ آپ چاہیں تو یہ بھی پڑھ سکتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اگر آپ کو کوئی اور بھی دعا یاد ہے تو وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، یعنی کوئی بھی دعا آپ پڑھ سکتے ہیں جو قرآن مجید میں نہیں ہونی چاہیے، اور یہ بھی یاد رکھیں دعا عربی زبان میں ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد آپ دونوں طرف سلام پھیر دیں۔ پہلے داہنی طرف سلام پھیرے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس کے بعد بائیں طرف سلام پھیرے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو نماز ہر مسلمان پہ فرض ہے، اور نماز کے لیے نیت سب سے اول چیز ہے جو کہ مکمل ہونی چاہیے، کیونکہ نماز میں سب سے پہلے نیت کی جاتی ہے۔ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں، آپ کے دل میں ارادہ ہونا چاہیے کہ آپ کیا کرنے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد ثنا پڑھیں، اس کے بعد سورہ فاتحہ، اس کے بعد چھوٹی بڑی سورت پڑھیں، اس کے بعد رکوع، پھر 2 سجدے کریں۔ یہ بہت ہی آسان ہے، کیونکہ سبھی نمازوں میں ایک جیسی ہوتی ہے، تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے۔ چلیے اب ہم جانتے ہیں نیت کے بارے میں۔ مان لیجیے آپ کو فجر کی 2 رکعت سنت نماز پڑھنی ہے، تو نیت آپ کیسے کریں گے؟ اس کو آپ غور سے سنیے۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز فجر کی سنت رسول اللہ کے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر۔ اگر آپ ایک نیت یاد کر لیتے ہیں کسی بھی نماز کا تو اسی نیت سے ہر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اب وہ کیسے ہوگا؟ ایک ہی نیت سے ہر نماز کیسے پڑھا جا سکتا ہے؟ چلیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ تو نیت کی میں نے 2 رکعت نماز فجر کی سنت، لیکن اگر آپ فجر کی فرض پڑھنا چاہتے ہیں تو فجر کی سنت کی جگہ فرض لگا دینا ہے۔ جیسے کہ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز فجر کی فرض واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر۔ وہی مان لیجئے اگر آپ کو ظہر کی نماز پڑھنا ہے، اگر آپ ظہر کی فرض نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کی نیت ایسے ہوگی۔ نیت کی میں نے 4 رکعت نماز ظہر کی فرض واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر۔ اسی طرح عصر کی نماز کی نیت ہوگی، مغرب کی نماز کی نیت ہوگی، اور عشاء کی نماز کی نیت ہوگی۔ بس آپ ایک نیت یاد کر لیجئے، اس کے فرض کی جگہ سنت اور سنت کی جگہ فرض لگانا ہے۔ 2 رکعت کی جگہ 4 رکعت اور 4 رکعت کی جگہ 2 لگانا ہے۔
ظہر کی نماز ہے تو ظہر لگانا ہے، عصر کی نماز ہے تو عصر لگانا ہے، مغرب کی نماز ہے تو مغرب لگانا ہے، عشاء کی نماز ہے تو عشاء لگانا ہے، اور فجر کی نماز ہے تو فجر لگانا ہے۔ بس آپ ایک نیت یاد کر لیجئے، پوری نیت آپ کو یاد ہو جائے گی۔ تو آج کی اس ویڈیو میں یہیں تک۔ امید کرتا ہوں اس ویڈیو میں آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو دل سے اس ویڈیو کو ایک لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔